گائیڈنس گرو کے معزز دوستوں، میں ہوں ادریس اوان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، قوم لوط جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہ کیا تھا، ایسی بدکاری جس کی تاریخ اس دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ جدید تحقیق نے کس طرح قوم لوط کے باقیات کو دریافت کیا، اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جانوروں کو جوڑے میں پیدا کیا، جیسے نر اور مادہ۔ انسانوں میں مرد اور عورت بنائے تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے جائز طریقے سے تسکین حاصل کر سکیں۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے نبی تھے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو فلسطین یعنی بیت المقدس یا جارڈن کے آس پاس بسی ہوئی تھی، جسے سدوم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ سرزمین سرسبز اور شاداب تھی اور یہاں پر ہر طرح کا اناج اور پھلوں کی کثرت تھی۔ اس قوم کے لیے لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اس لیے اس قوم کو قوم لوط کہا جاتا ہے۔ اس قوم میں اس وقت ایسی برائی پائی جاتی تھی جو ان سے پہلے دنیا کی کسی قوم میں نہیں پائی گئی۔ اس قوم کے مرد اپنی نفسیاتی یعنی جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے تھے، جسے ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے، اور یہ بے حیائی اور برائی اس قدر عام ہو گئی تھی کہ وہ اپنے اس برے کام کو برا نہیں جانتے تھے بلکہ اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ بہت سی روایتوں میں آتا ہے کہ اس بے حیائی کے کام کی شروعات شیطان نے کی۔ وہ ایک دن خوبصورت نوجوان بن کر آیا اور اپنے ساتھ وہاں کے مردوں کو برا کام کرنے کے لیے بہکایا۔ چنانچہ اس طرح قوم لوط میں یہ برائی پیدا ہو گئی۔ وہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی ہوس پوری کرنے لگے۔ روح زمین پر یہ برا کام لوط علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا تھا، اس لیے آج بھی اس برے کام کو لواطت یعنی ہم جنس پرستی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی اصلاح کی بہت کوشش کی، کئی برس ان کے بیچ میں رہے، دین کی دعوت دیتے رہے، نصیحت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی دھمکی دیتے رہے، لیکن ان کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ ایسے برے اور برائی کے کام کر رہے ہو جو آج تک دنیا میں کسی نے نہ کیے۔ یہ بہت گناہ کا کام ہے، تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو۔ اگر تم اپنے اس برے کام سے باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے کہ ایک دن تمہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گرے گا۔ میں تم سے اپنے اجر یعنی دعوت حق دینے کی کوئی قیمت نہیں مانگ رہا، میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ اس پر ان کی قوم کے جو دولت مند یا امیر سردار تھے انہوں نے کہا، ہمیں نصیحت مت کرو، اگر تم نے نصیحت دینا بند نہ کیا تو ہم تمہیں شہر سے باہر نکال دیں گے۔ لوط علیہ السلام کی نصیحتوں کا جب ان کی قوم پر اثر نہ ہوا سوائے تھوڑے سے لوگ جو کہ ایمان لائے، تو لوط علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے میرے رب، تو گواہ ہے کہ میں نے اپنی قوم کو دن رات تبلیغ کی اور انہیں تیرے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ اپنے کفر میں اور آگے بڑھ گئے۔ اے میرے رب، اب یہ ایمان نہیں لانے والے، اب ان کا فیصلہ تو ہی کر۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے بھیجے۔ دونوں فرشتے زمین پر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، پھر دونوں فرشتے شام ہونے سے پہلے لوط علیہ السلام کے پاس کم سن اور خوبصورت نوجوان کی شکل میں پہنچے، وہ ان کے یہاں مہمان بن کر آئے۔ لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے لوگوں کی خباثت کا پتہ تھا، اس لیے جب انہوں نے اپنے کم سن خوبصورت نوجوان مہمانوں کو دیکھا تو وہ غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے، آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ انہیں ان کی فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں ان کی قوم کے لوگ ان کے مہمانوں کے ساتھ کوئی برا کام نہ کریں، اس لیے وہ جلدی سے اپنے مہمانوں کو اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ لیکن ان کی بیوی جو کافر تھی اور اس وقت دوڑتی ہوئی گئی اور اپنے قوم کے سرداروں اور بدکاروں کو اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی اطلاع دی۔ قوم کے بدکار لوگ لوط علیہ السلام کے گھر آ پہنچے اور ان کے گھر کو گھیر لیا۔ انہوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کو ہرگز تم لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل و رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ اور قوم کی عورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میری بیٹیاں، یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو اور اپنی جسمانی خواہشات کو ان سے پورا کرو۔ لیکن ان کی قوم کے لوگ نہیں مانے اور کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم تمہیں کل صبح تک کی مہلت دیتے ہیں، کل صبح کے بعد تم ہمیں روک نہ پاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ اپنی بے بسی پر لوط علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کی قوم کے بدکار لوگ تعداد میں زیادہ اور طاقتور تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش مجھ میں تم سے مقابلے کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ پاتا۔
تب فرشتوں نے کہا ہم عذاب کے فرشتے ہیں، اے لوط گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تک تو کیا اب وہ تم تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی قوم پر عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے۔ اے لوط آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ بھی ایمان لائے ہیں صبح صادق سے پہلے اس بستی کو چھوڑ کر دور چلے جائیں اور خبردار کوئی مڑ کر پیچھے دیکھے، اب ان گنہگاروں میں سے کوئی بھی نہیں بچنے والا۔ لوط علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے صبح ہونے سے پہلے بستی چھوڑ کر دور جا چکے تھے، صرف لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی تھی کیونکہ وہ بھی کافر تھی۔ اب ان فرشتوں نے زمین کو اٹھا کر پلٹ دیا اور تقریباً 40 کلومیٹر تک گہری زمین میں دسا دیا، پھر ان پر پتھر اور تیزاب کی بارش کی، اس طرح ان گنہگاروں کا نام و نشان مٹا دیا گیا اور کوئی بھی نہ بچ سکا۔ ناظرین، روئے زمین پر جہاں قوم لوط پر عذاب ہوا تھا وہ جگہ آج بھی موجود ہے، جسے ڈیڈ سی، مرا ہوا سمندر، بحار مردار یا بحار لوط کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آج بھی اس پر جو عذاب ہوا تھا اس کی وجہ سے اس سمندر میں مچھلی تو کیا کوئی کیڑا مکوڑا بھی پیدا نہیں ہوتا، اور اس کا پانی اتنا نمکین ہے کہ اگر اس کو زبان پر رکھ دیا جائے تو الٹی آ جائے۔ گنہگاروں اور نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح عذاب دیتا ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ انسان ایسی باتوں سے کوئی سبق نہیں لیتا۔ آج کچھ ماڈرن قسم کے لوگ اور یہود و نصارہ اس برے کام کو برا نہیں جانتے اور ایسے برے کام کرنے والوں کو قانونی درجات دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے برے کام اور ایسے برے خیالات سے بچائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی اپڈیٹ آپ کو بآسانی مل سکے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔